بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. صدق اللہ العظیم. میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، حقیقت میں آج سیرت کے حوالے سے میں سیرت کا وہ پہلو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج بحیثیت امہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے. ہم آج بات کریں گے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی. ہم آج بات کریں گے آپ کے معاملات کی. آج ہم بات کریں گے دین کے اس پیغام کی کہ جس پیغام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں بھیجے. قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی پڑھی، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اللہ نے 4 پیمانے بتائے کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو تو یہ 4 کام کرو. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. ایمان نام ہے زبان سے اقرار کا، دل سے شہادت کا اور اپنے جسم سے اظہار کا. اگر میں نے اقرار کیا لیکن میرے دل نے شہادت نہیں دی اور میرے عمل نے اس کا اظہار نہیں کیا تو میرا ایمان نامکمل ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. کہ اعرابی کہتا ہے کہ میں ایمان لایا. ارے تو ابھی ایمان نہیں لایا، تو نے تو سر تسلیم خم کیا ہے، تو نے تو صرف اسلام ابھی اپنی زبان سے قبول کیا ہے. تیرا ایمان مکمل ہوگا کہ جب یہ اقرار تیرے دل میں اتر جائے گا. میرے بھائیوں اور دوستو، ایمان اصل میں نام ہے اندر کے انسان کو خوبصورت بنانے کا. ظاہری حلیہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ بحیثیت امت کے ہم نے دین کے ظاہری پہلوؤں پر زیادہ زور دیا. ہم نے اپنے اندر کے انسان کو خوبصورت بنانے کی کوشش نہیں کی. اور اللہ میرا گواہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال محنت کی صحابہ پر مکہ میں کہ وہ انہیں بتائیں کہ توحید کا مطلب کیا ہے. ربیع بن عامر جب رستم کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کے سارے خداؤں سے آزاد کر کر ایک خدا کی غلامی میں دے دیا، اور نبی محترم نے ہمیں دنیا کی ساری تنگیوں سے نکال کر، ساری مشکلات سے نکال کر، ساری پریشانیوں سے نکال کر اسلام کی وسعتوں میں دے دیا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں اور دوستوں، ایمان نام ہے اندر کے انسان کو اچھا بنانے کا. تو آپ پھر وہ سایہ دار درخت بنیں گے کہ جو سایہ بھی فراہم کرتا ہے اور پھل بھی فراہم کرتا ہے. پھر وہ آپ خوشبودار پھول بنیں گے کہ آپ جہاں بیٹھیں گے آپ کی خوشبو سے ارد گرد کا ماحول معطر ہوگا. اقبال کہتا ہے کہ پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا. اقبال کہتا ہے کہ مسلمان تو جگنو کی طرح ہے،
پروانے کی طرح نہیں ہے کہ ہر چمکتی چیز کے پیچھے اپنی جان دے دے۔ پروانہ کیا کرتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا، مرتے ہیں، ذرا سی روشنی ہوتی ہے تو پروانے جا کر حملہ کرتے ہیں اور مرتے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ مومن وہ نہیں ہے کہ جو ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگے، بلکہ مومن تو جگنو ہے کہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیتا ہے۔ جب میں ایمان کی بات کروں گا تو میں اس ایمان کی بات کروں گا کہ جب کسی شخص سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا تو خدا پر یقین رکھتا ہے کہ خدا موجود ہے، تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں صرف ایک بات جانتا ہوں، میں یہ سائنس نہیں جانتا، یہ میں فارمولے نہیں جانتا، میں پیچیدہ باتیں نہیں جانتا، میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ دنیا کے 7 ارب انسان کہ جس میں میرے ماں باپ بھی شامل ہے، میرے بیوی بچے بھی شامل ہیں، میرے عزیز رشتہ دار بھی شامل ہیں، یہ 7 ارب انسان غلط ہو سکتے ہیں لیکن میرا نبی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے نبی نے ہمیں یہ بات بتائی کہ ایک اللہ ہے اور اس اللہ کی تمہیں عبادت کرنی ہے، اس اللہ کو تمہیں اس دنیا کی زندگی میں خوش کرنا ہے۔ ایمان وہ ایمان کہ صحابہ یہ بات کہتے تھے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ دے سکتی ہیں لیکن نبی کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہماری زبان لڑکھڑا سکتی ہے لیکن نبی کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں لڑکھڑاتی۔ وہ ایمان چاہیے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں ہمیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کے بعد، ایمان پر میں ایک اور بات تھوڑی سی کروں اور پھر میں اس کے اگلے حصے پر جاؤں۔ دیکھیں ایمان کے حوالے سے جو میں نے آپ سے بات کہی کہ ہم سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے دین کے ظاہری پہلوؤں پر بہت زور دیا اور دین کے ظاہر کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ اصل دین ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت جو ہے نا، عبادت اس کے 2 حصے ہیں۔ عبادت کا ایک حصہ ہے اطاعت، ٹوٹ کر اطاعت، جس چیز کا حکم دیا جائے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم کریں گے، ہم کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اطاعت یہ ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ نماز پڑھیں 5 وقت، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھیں رمضان کا، روزہ رکھتے ہیں، حج پہ چلے جائیں، اگر اللہ نے سہولت دی ہے چلے جائیں۔ یہ ہے عبادت کا پہلا حصہ، اطاعت۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ عبادت کا دوسرا حصہ ہے اللہ سے ٹوٹ کر محبت۔ عبادت کا جو اطاعت والا حصہ ہے یہ عبادت کا جسم ہے، اور اللہ سے جو محبت ہے وہ عبادت کا حصہ ہے اس کی روح۔ اگر جسم ہو اور روح موجود نہ ہو تو اس جسم کا ہم کیا کرتے ہیں؟ قبرستان میں اس کو دفنا دیتے ہیں۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر تمہاری عبادت ہے لیکن اس میں اگر روح یعنی اللہ کی محبت نہیں ہے، محبت بھی ایسی نہیں سرسری، ٹوٹ کر اللہ سے محبت نہیں ہے، تو تمہاری عبادت ایک مردہ جسم سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہیں، عمرے کی فلائٹ میں جگہ نہیں ہے، حج میں درخواستیں لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، شبینے بھی ہیں، شب بیداریاں بھی ہیں، گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں بھی ہیں، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں بھی ہیں۔ 1 ارب 30 کروڑ مسلمان ہیں لیکن اللہ ہمارا گواہ ہے کہ ہم سمندر کے جھاگوں سے زیادہ وزن نہیں رکھتے۔ فرانس میں جو کچھ ہوا، میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں اور میں سب کو یہ بات کہتا ہوں کہ فرانس کی جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، لیکن فرانس کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کی گستاخی کرے؟ اصل میں کمزوری ہماری ہے۔ اسرائیل ایک ملک ہے دنیا میں یہودیوں کا، لیکن پوری دنیا میں کوئی شخص یہودیوں کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔
57 اسلامی ممالک ہیں، 57 مسلم ممالک ہیں، 1 ارب 30 کروڑ مسلمان ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم دنیا سے یہ بات منواتے کہ نبی کی ذات ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہے. نبی کا احترام ہماری زندگی کا مشن ہے. اگر نبی کے ساتھ کسی نے بے حرمتی کی تو ہم اس سے کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے. ایسا کیوں نہیں ہوا میرے بھائیو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان پر کام نہیں کیا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. میں ان کا ایک واقعہ اکثر لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ جس کے نتیجے میں ہم سمجھ سکیں کہ دین اصل میں ہم سے اوجھل ہے، ہم سے چھپا ہوا ہے، ہم اس دین کو ابھی تک پا نہیں سکے ہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اندھیرے بڑھ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھروں میں بے سکونیاں بڑھ رہی ہیں، والدین کا احترام ختم ہو گیا، بیوی اور میاں بیوی کا رشتہ کمزور ہو گیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے ہم بے راہ روی کے راستے میں جا رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عریانی فحاشی ہمارے معاشرے میں اس طرح سرائیت کر گئی ہے آج سے 30 سال پہلے جس کا تصور نہیں تھا. دھوکہ دہی، لوگ اپنے والدین کے خلاف مقدمے درج کر رہے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے 2 پیسے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو حقیقت میں سمجھا ہی نہیں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اپنے زمانے کے ولی، اللہ کے بزرگ، انہوں نے ایک دن اپنے شاگردوں سے کہا کہ بہلول کو تلاش کرو. اور شاگردوں نے کہا جنید بغدادی سے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو کیوں بہلول کو تلاش کرا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے بہلول کون تھا؟ بہلول ایک مجنون، ایک درویش، ایک اللہ والا بندہ تھا ہارون رشید کے زمانے میں. اور حقیقت یہ ہے کہ بہلول کی بعض باتیں ایسی ہیں کہ آپ اگر اس میں اتنا پیغام ہوتا ہے کہ اگر آپ 100 جلدیں پڑھیں نا کتابوں کی تو شاید آپ کوئی پیغام نہ سمجھ سکیں جو ایک چھوٹی سی کہانی میں وہ سمجھا دیتا ہے. جنید بغدادی کے شاگردوں نے بہلول کو ڈھونڈ لیا اور جنید بغدادی وہاں پہنچے، اپنا تعارف کرایا، میں جنید ہوں. تو بہلول نے کہا اچھا تم وہی جنید ہو جو لوگوں کو قرآن اور حدیث پڑھاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی جنید ہوں. تو جنید بغدادی نے کہا تو جنید تجھے کھانا تو آتا ہوگا؟ کہنے لگا ہاں مجھے کھانا آتا ہے، میں ہاتھ دھوتا ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، اپنے سامنے سے کھاتا ہوں، ایک حصہ کھانا کھاتا ہوں، ایک حصہ پانی پیتا ہوں، ایک حصہ ہوا کے لیے رکھتا ہوں. بہلول نے کہا جنید تجھے تو کھانا بھی نہیں آتا. اور یہ کہہ کے آگے بڑھ گیا. پھر جنید بغدادی اس کے پیچھے پکڑ لیا بہلول کو. تو بہلول نے کہا اچھا جنید بتا تجھے گفتگو کرنا آتی ہے؟ کہنے لگا ہاں مجھے گفتگو کرنا آتی ہے، میں اپنے بھائی سے ملتا ہوں، اس کو سلام کرتا ہوں، اس کا ادب کرتا ہوں، مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتا ہوں، اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتا ہوں، نیچی آواز میں بات کرتا ہوں. بہلول نے کہا کہ جنید تجھے تو گفتگو بھی کرنا نہیں آتی. ناراض ہو کے پھر چل دیا. پھر آگے جا کے پکڑا تو بہلول نے کہا جنید تجھے رات سونا آتا ہے؟ نے کہا ہاں مجھے سونا آتا ہے، میں وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد اذکار پڑھتا ہوں، سورہ ملک پڑھتا ہوں، سیدھی کروٹ سوتا ہوں، اس لیے کہ میرے نبی نے یہ تاکید کی کہ سویا کرو سیدھی کروٹ. بہلول نے کہا کہ جنید تجھے سونا بھی نہیں آتا. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جو جوابات تھے اس میں کوئی غلط بات تھی؟ بالکل ٹھیک جواب دیے. ہم سب یہی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ہم سب بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم دین پر بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور جناب بڑے خوشبو لگا کر معطر جسم کے ساتھ مسجد جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ دین پہ عمل ہو رہا ہے. ماشاءاللہ حج اور عمرے بھی ہو رہے ہیں جناب. ہر سال جاتا ہوں عمرے کے اوپر اور کبھی کبھی تو سال میں 2 مرتبہ چلا جاتا ہوں جناب. اب سنیے بہلول کا جواب. بہلول نے کہا جنید تجھے کھانا اس لیے نہیں آتا کہ یہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے، سیدھے ہاتھ سے کھانے سے پہلے، اپنے سامنے سے پہلے تو یہ بات معلوم کر کہ تیرا رزق بھی حلال کا ہے یا نہیں. اگر تیرا رزق حرام کا ہے تو تیرا بسم اللہ پڑھنا، تیرا اپنے سامنے سے کھانا، یہ سب کسی کام کا نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے رزق حلال کے بارے میں یہ بات کہی
وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہاری کمر جھک جائے اور تم اتنے روزے رکھو کہ تم سوکھ کے کانٹا بن جاؤ، لیکن اگر تمہارا رزق حرام کا ہے تو یہ دونوں چیزیں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ بہلول نے کہا کہ جنید تجھے گفتگو اس لیے کرنا نہیں آتی کہ تو اپنے بھائی کو سلام کرنے سے پہلے اور اس کو مسکراہٹیں دینے سے پہلے، اس کو گلے لگانے سے پہلے یہ دیکھ کہ تیرا دل اس کی طرف سے صاف ہے یا نہیں۔ اگر تیرے دل میں خلش ہے، شکایت ہے، شکوہ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تو تیرا سلام، تیرا ادب، تیرا اکرام یہ سب بیکار اور فضول کی باتیں ہیں۔ اب خدا اپنا اور میرا اور اپنا ہم اگر جائزہ لیں اور صرف اپنے آپ کو محدود نہ کریں اپنے گھر تک، اگر ہم تھوڑا سا باہر نکل کر بھی دیکھیں تو ہم لوگوں کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، گلے مل رہے ہوتے ہیں، مسکراہٹیں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں بھری ہوتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے رشتوں میں تناؤ ہے، ہمارے تعلقات میں کھنچاؤ ہے، ہمارے تعلقات میں برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ اخلاص نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، میرے بھائیوں۔ اور آخری سوال کے جواب میں بہلول کہتا ہے کہ جنید تجھے رات کو سونا اس لیے نہیں آتا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ سب نے سنی ہوگی کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ نے 3 دن تواتر کے ساتھ ایک صحابی کے بارے میں کہا کہ یہ جو مسجد میں داخل ہوگا یہ جنتی ہے، اور وہ ایک ہی صحابی تھے۔ اور آپ کو پورا واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس وقت گزارتے ہیں، ان صحابی کی وہ کون سی صفت تھی کہ جس نے انہیں جنتی بنایا تھا؟ بہلول یہ کہتا ہے کہ تیرا رات کو وضو کرنا اور اذکار پڑھنا اور سورہ ملک پڑھنا اور سیدھی کروٹ سونا یہ تجھے وہ برکتیں فراہم نہیں کرے گا جب تک کہ رات کو سونے سے پہلے تو اپنے دل کو اپنے بھائیوں کی طرف سے صاف کر کے سوئے۔ اب خدا میں ایک ضمناً آپ کو ایک بات کہوں بحیثیت ڈاکٹر کے، ڈاکٹر کو بھی ایک ذرا ہوتا ہے نا پرسکرپشن بھی دیتا رہے ساتھ ساتھ، کہ یہ جو لوگوں سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ناراضگیاں دلوں میں پالتے ہیں، بخدا وہ خود اپنی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں۔ جس سے ان کو شکایت ہے، جس سے ان کو حسد ہے، وہ اپنے عیاشی کر رہا ہوتا ہے، وہ کہیں خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور یہ بیچارہ گلے شکوے پال کر اپنے دلوں میں، شکایتیں پال کر اپنے دلوں میں اپنی ہی آگ میں خود جل رہا ہوتا ہے، کمزور ہو رہا ہوتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر سکون کی زندگی چاہتے ہیں تو میرے نبی کے راستے پہ چلیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر کے سوئیے۔ دیکھیے کہ آپ کو کتنی اچھی نیند آئے گی اور آپ کی زندگی کتنی سکون والی ہو جائے گی۔ اگلی جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا، نبی کا اکرام کرو، نبی کا احترام کرو، نبی کا وقار کرو۔ نبی کا وقار بھی وہ والا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر نبی کی آواز سے تمہاری آواز اوور ہوئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے سارے اعمال، تمہارے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ یہ سب ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں پڑے گی۔ یہ اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر۔ نبی کی آواز سے بلند اپنی آواز، اس زمانے میں تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے آواز بلند نہ کی جائے، لیکن میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے میرے بھائیوں کہ نبی کی صحیح تعلیم، نبی کا کوئی حکم اگر میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو ہم فوراً اپنے سر کو جھکا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخت آدمی کسی کا آپ نے سنا ہے کبھی؟ حضرت عمر
کہ جن کی سختی، ایڈمنسٹریشن، ڈسپلن دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن اگر ان کے سامنے قرآن کی اور نبی کی کوئی بات آتی تھی تو وہ عمر کے جو ادھر کھڑا ہوتا تھا گرمی میں اور غصے میں، وہ پگھل کر بالکل پانی ہو جاتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے اور آپ کے سامنے آئے تو آج اگر ان کا ذکر کہیں ہو رہا ہے تو پھر اس ذکر کی محفل میں کوئی آپس میں بات نہ کرے۔ نبی کی حدیث بیان کی جا رہی ہے، اب اندازہ لگائیے نا امام مالک کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے تو ہمیشہ غسل پہلے لیتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے کہ میں آج اپنے نبی کی ایک حدیث بیان کروں گا۔ نبی کا یہ احترام، نبی کا یہ اکرام، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کا اکرام ایسا کہ نبی اور اللہ اگر کوئی فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں بھی اس کے حوالے سے کوئی تنگی محسوس نہ کرو۔ یہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، اگلی بات جو کہی گئی اکرام کے حوالے سے، ایک اور چھوٹی سی بات کروں آپ سے۔ ایک صحابی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ زندگی بھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہے، لیکن کبھی نظر اٹھا کر آنکھ بھر کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ نبی کا چہرہ کیسا تھا تو میں بیان نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ احترام اور اکرام کی وجہ سے میں نے کبھی اپنی نظریں اٹھا کر آنکھیں بھر کر نبی کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ میں آج آپ کی مسجد میں پروگرام کر رہا تھا تو وہاں میں نے ایک قصہ سنایا کہ ہمارے امام صاحب ہیں، امریکہ میں تھے، اب لاہور آ گئے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی جب جاتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے سے گزرتا ہوں تو میں ہمیشہ اپنی نظریں نیچے ہی کر کے گزرتا ہوں، اس لیے کہ وہ نبی کا حجرہ ہے، وہ نبی کا گھر ہے۔ ہم جیسے بے چون لوگ جاتے ہیں تو ہم تو جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ذرا دیکھیں کہ کچھ نظر آ جائے اندر کا حصہ، لیکن وہ امام صاحب کہنے لگے، اور مجھے ان کی بات بڑی پیاری لگی کہ وہ نبی کا گھر تھا، وہ نبی کا حجرہ تھا۔ تو ہم جب اس کے سامنے سے گزریں تو ادب اور احترام یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو نیچے کر کر گزریں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے نبی کا اکرام اور احترام۔ اگلی بات کہی گئی وَنَصَرُوهُ، اور نبی کی نصرت کرو۔ نبی کی نصرت سے کیا مراد ہے؟ کیا ان کی ذاتی زندگی میں نصرت کی جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی غیرت کا یہ حال تھا کہ اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی تھی تو آپ کسی کو اس کو اٹھانے کے لیے نہیں کہتے تھے۔ آپ کی غیرت کا یہ حال تھا کہ ہجرت کے موقع پر جب آپ حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے ہیں دوپہر کے وقت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عربوں میں یہ رواج نہیں تھا کہ کوئی دوپہر کے وقت کسی کے گھر جائے، اس لیے کہ عرب آرام کرتے ہیں دوپہر کے وقت، لیکن جب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی تپتی دھوپ میں ہمارے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں اور آپ کا چہرہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے تو ہم سب پریشان ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آ کر کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو بکر مجھے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے ہجرت کا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ نبی اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا شہر نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک نبی نے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا شہر چھوڑا تھا تو وہ کہاں پہنچ گئے تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ لیکن اللہ کے رسول کی غیرت میں آپ کو بتا رہا تھا، حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بالکل تیار ہوں، اور 2 اونٹ تیار کیے ہوئے ہیں میں نے، ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر میں تمہارا اونٹ صرف ایک شرط پہ استعمال کروں گا کہ میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابو بکر رو پڑے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس کی قیمت ادا کریں گے؟ آپ نے کہا کہ ہاں، محمد تمہاری سواری استعمال کرے گا اس شرط پہ کہ وہ اس کی قیمت ادا کرے گا۔ تو یہاں نصرت کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی، یہ نصرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے کوئی نصرت نہیں چاہیے ہماری، یہ نصرت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی نصرت۔
وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، کہ یہ نصرت ہے اللہ کے رسول کے مشن کی نصرت۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ حدید میں کہ ہم نے تمہیں یہ لوہا دیا ہے، یہ طاقت دی ہے تاکہ اللہ یہ جانے کہ تم غیب پر ایمان کے ساتھ اللہ کی اور اس کے رسول کی کتنی نصرت کرتے ہو۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 1,24,000 نبیوں میں فضیلت کیا تھی؟ وہ فضیلت تھی یہ آیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ 3 دفعہ آئی ہے یہ آیت قرآن میں، سورہ صف، سورہ فتح اور سورہ توبہ میں کم و بیش ایک جیسے الفاظ ہیں، ذرا سے فرق سے۔ یہ آیت اللہ نے کسی نبی کو نصیب نہیں کی، یہ آیت اللہ نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب کی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی اقامت، اللہ کے دین کو جس طرح قائم کیا، 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی نبی اس دین کو اس طرح قائم نہیں کر پایا۔ اکیلے تھے، تنہے تنہا، غار حرا سے سفر کا آغاز کیا تھا، اور 23 سال کے کم عرصے میں 1,20,000 صحابہ تھے کم و بیش، جو حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کے دن عرفہ کے میدان میں آپ کے ساتھ موجود تھے 23 سال کے سفر میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے نا کہ حضرت عیسیٰ نے کتنے لوگ جمع کیے تھے اپنے ساتھ؟ 12 حواری جمع کیے تھے۔ حضرت ابراہیم نے مٹھی بھر لوگ جمع کیے اپنے پاس۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال، لیکن جتنے لوگ جمع کیے وہ سب ایک کشتی میں آ گئے۔ لیکن اللہ کے رسول نے تنہا تنہا یہ سفر شروع کیا، اور اللہ نے ان کے کام میں اتنی برکت دی۔ تو میں آپ کو آج یہ یاد دلانے آیا ہوں میرے بھائیوں کہ نبی کو نبی کے مشن میں مدد کی ضرورت ہے۔ نبی کا دین ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ غریب ہو گیا۔ 1 ارب 30 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن اللہ کا دین آج دنیا میں غریب ہے، کوئی نہیں ہے کہ جو اس کی مدد کر سکے۔ تو آپ کو اور مجھے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اٹھنا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں۔ ابن قیم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 مخلوق بنائی، اللہ نے فرشتے بنائے، اللہ نے جانور بنائے، اور اللہ نے یہ انسان اور جن بنائے۔ فرشتوں کو اللہ نے زندگی میں ایک مقصد دیا لیکن کوئی خواہشات نہیں دی، جانوروں کو اللہ نے خواہشات دی لیکن کوئی مقصد نہیں دیا، انسان کو اللہ نے مقصد بھی دیا اور خواہشات بھی دی۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنے مقصد کے پیچھے لگ جائے، اپنے زندگی کے مقصد کو اپنا مشن بنا لے، تو وہ فرشتوں سے بھی زیادہ اعلیٰ درجہ اختیار کر سکتا ہے، فرشتوں سے بھی اوپر جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ جائے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے جا سکتا ہے، جسے قرآن کہتا ہے اسفل سافلین، سورہ 3 میں، کہ وہ ایسے ہیں جانور، کیا جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو اپنی زندگی میں کوئی مقصد بنائیے۔ ہمارے وہاں میں اکثر لوگوں کو ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں کہ وہ ایک نرس تھی، اس نے ایک کتاب لکھی۔ وہ کتاب میں لکھنے والی جو نرس تھی، وہ ہمارے یہاں جو انتہائی نگہداشت کا وارڈ ہوتا ہے نا اسپتال میں، کہ جہاں مریض بس اللہ کو پیارا ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو وہاں لے کے جاتے ہیں کہ صحیح کچھ کریں اس کے لیے، شاید کچھ بچ جائے، لیکن اکثر مریض جو انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں جاتے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اس نرس نے 5,000 مریضوں کا انٹرویو کیا مرنے سے پہلے، 5,000 مریضوں کا انٹرویو کیا مرنے سے پہلے۔ مرنے والے کی ایک بڑی خاص بات ہوتی ہے کہ مرنے والے کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بالکل خالص ہوتی ہے، اسے موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی ہے۔
اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مریض کے پاس جاؤ اور مریض سے اپنے لیے دعا کا کہو، اس لیے کہ مریض بالکل موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ سے اس کا لگاؤ بالکل خالص ہو جاتا ہے، اور اس کے دل کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اس مقام پر جب وہ اللہ سے دعا کرے گا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اس نرس نے جو کتاب لکھی، ان کتابوں اس نے تو 10 نقطے لکھے تھے، میں آپ کو 3 بتاتا ہوں کہ 3 حسرتیں، مرنے والوں کی 3 حسرتیں۔ سب سے پہلی حسرت ان کی یہ تھی، افسوس یہ تھا، غم یہ تھا کہ زندگی میں جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے رہے ترجیح سمجھ کے زندگی کی، وہ حقیقت میں ہماری زندگی کی ترجیح نہیں تھی۔ آج ہمیں احساس ہو رہا ہے، اور جس چیز کو ترجیح بنا کے ہم نے جو مال جمع کیا تھا، جو دنیا جمع کی تھی، جس کے لیے ہم نے اپنے بچوں کے سکون کو برباد کیا، اپنے دین کو برباد کیا، اپنے رشتوں کو برباد کیا، اپنے سکون کو برباد کیا، اپنی صحت کو برباد کیا، جو ہم نے جمع کیا تھا اس کا 10% بھی ہم اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکے۔ اور ان کو تیسرا افسوس یہ تھا کہ ہم نے رشتوں کی قدر نہیں کی، ہم نے رشتوں کی قدر نہیں کی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کوئی مقصد لے کر آئیے، تاکہ آپ جب اس دنیا سے جائیں تو آپ کی زندگی پھر آپ کے لیے موت کے بعد صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ ہم اس مشن پر کام کریں کہ جو مشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اور وہ مشن یہ ہے کہ میں اور آپ خود دین کو سمجھیں۔ یہ عقل جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے نا، یہ عقل ہم میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی عقل کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت انسان کو یہ عقل ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی عقل سے فیصلہ کرنا چاہیے، اپنے دل سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ اگر ہمیں اندھیروں میں لے جانا چاہیں تو ہم ان کے پیچھے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں۔ اس عقل کے استعمال کے لیے قرآن تقریباً 850 مرتبہ انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ غور کرو، تدبر کرو، سوچو، میری آیتوں کو دیکھو، اس قرآن کی آیتوں کو دیکھو، اور اس کائنات میں پھیلی ہوئی میری نشانیوں کو دیکھو۔ ہر نشانی تمہیں میری شناخت کرائے گی، چیخ چیخ کر یہ بتائے گی کہ ہمارا خالق وہ ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے، کہ جس کی غلامی تمہیں اختیار کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں آخر میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ سے یہ درخواست بھی کروں کہ اپنے اندر کے انسان کو خوبصورت بنانے کی کوشش کیجیے، جس طرح میں نے آپ سے پہلے بات کہی۔ اور تیسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ لوگوں سے محبت کیجیے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ بھائی بھائی سے نفرت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تو اپنے دشمن سے بھی نفرت نہیں کرتے تھے۔ لوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے، آپ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ جو عورت آپ پر کچرا پھینکتی تھی، جب وہ کچرا نہیں پھینکتی تو آپ خود اس کے در پر جا کر اس کی عیادت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی مسجد نبوی میں کہ یہودی کا بچہ مرنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی کے ساتھ اس یہودی کے گھر کی طرف گئے کہ ہم جب آپ کے ساتھ چل رہے تھے تو ہمیں اپنا سانس لینا مشکل ہو گیا، کہ اتنی تیزی کے ساتھ آپ اس یہودی کے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ میرے پہنچنے سے پہلے اس بچے کا انتقال نہ ہو جائے۔ یہودی کا بچہ، اور آپ جب اس کے گھر پہنچ گئے اور اس کے بستر کے برابر میں بیٹھ کر آپ نے اس بچے سے کہا کہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے۔ تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو یہودی تھا،
باپ نے کہا کہ ابو القاسم جو بات کہہ رہا ہے اس بات کو مان لے. اس بچے نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ پڑھانے کے بعد نیچے آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر سکون اور خوشی بالکل صاف ظاہر ہو رہی تھی کہ آپ بالکل اب مطمئن ہو گئے ہیں کہ آپ نے اللہ کی مخلوق میں سے ایک روح کو جہنم میں جانے سے بچا لیا. سبحان اللہ. تو میرے نبی کی شان تو یہ تھی کہ وہ اپنے دشمن سے بھی پیار کرتے تھے. میرے بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، یہ کیسے ہوا؟ بخدا میں پاکستان آتا ہوں، اور میں تو پاکستان بہت آتا ہوں. جب میں دیکھتا ہوں کہ ہم اس بنیاد پہ لڑ رہے ہیں کہ میرا مسلک یہ ہے، ہم اس بنیاد پہ لڑ رہے ہیں کہ میں یہ زبان بولتا ہوں، ہم اس زبان پر لڑ رہے ہیں او جی میں تو خانزادہ ہوں، او جی میں تو راجپوت ہوں، او جی میں رانگڑ ہوں، او جی میں کشمیری ہوں، او جی میں آرائی ہوں. وہ خدا کے بندے، یہ ساری آپ کی شناخت کے لیے تھی یا فخر کے لیے چیزیں نہیں دیں اللہ نے آپ کو؟ کیا فخر کی صرف ایک ہی کسوٹی ہے، وہ ہے اللہ سے تعلق، تقویٰ. جو تقویٰ میں بہتر ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، اور وہ شخص کبھی بھی کوئی فخریہ بات دنیا میں نہیں کرے گا، اس لیے کہ جس کا تقویٰ اچھا ہے وہ آپ کو عاجزی میں ملے گا، انکساری میں ملے گا، جھکا ہوا ملے گا. وہ کبھی اکڑ کے سینہ چلانے میں آپ کو نہیں ملے گا. لیکن محبت میں آپ کو 3 چیزیں ایسی بتاؤں مختصراً کہ بخدا اگر آپ نے ان 3 چیزوں پہ عمل کر لیا، یہ دنیا آپ کی جنت بن جائے گی. اور یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے نبی کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے نبی نے ہمیں سکھایا. آپ ان کی زندگی کو پڑھیں تو آپ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پائیں گے. پہلی چیز، زندگی میں فیصلے اپنے ذہن اور اپنے دل سے کیجیے. ہم زندگی میں اکثر فیصلے کرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے اتنے چھوٹے مکان میں رہتے ہو، لوگ کیا کہیں گے سائیکل چلاتے ہو، لوگ کیا کہیں گے کہ تم یہ ہلکے پھلکے کپڑے پہنتے ہو، لوگ کیا کہیں گے تم نے شادی میں صرف 5 لوگوں کو بلایا اور 1 ڈش کھلا دی، لوگ کیا کہیں گے. خدا میرا گواہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. آج عجیب بات ہو گئی ہے کہ معاشرے میں وہ لوگ کہ جو حلال کمانے والے ہیں، کہ جو مہمان کو اپنے گھر بلا بھی نہیں سکتے، وہ چھپے پھرتے ہیں، وہ شرمندہ پھر رہے ہیں کہ ہم کسی کو اپنے گھر بلائیں تو بٹھائیں کیسے. اس لیے کہ وہ رزق حلال کماتے ہیں، وہ آپ کو چٹنی کھلا سکتے ہیں، وہ آپ کو مرغن نہیں کھلا سکتے. وہ شرمندہ پھر رہے ہیں اور حرام کھانے والے دندناتے پھر رہے ہیں. انہیں کسی کا خوف نہیں ہے، انہیں کسی کی شرمندگی نہیں ہے. لیکن جو حلال کمانے والا ہے وہ زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، اس بوجھ تلے اس نے اپنے آپ کو دبا کر اپنی زندگی کو اجیرن کر لیا. آزاد کریں اپنے آپ کو اس چیز سے کہ لوگ کیا کہیں گے. میرا 1 کمرے کا گھر ہے، میں کسی کو چٹنی کھلا سکتا ہوں. اللہ میرا گواہ ہے کہ آپ اگر اپنے گھر میں بلا کر کسی کو چٹنی کھلائیں گے تو آپ کے رزق میں جو برکت اور جو روشنی اور جو نور ہوگا، وہ نور حرام کے کھانے والے کے مرغ مسلم میں نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. موچی جو موچی کا کام کرتا ہے، اگر وہ دل کا سچا ہے اور دل کا کھرا ہے، اچھا انسان ہے اندر کا، وہ جو بات کرے گا وہ بات آپ کے دل میں تیر کی طرح اتر جائے گی. پہلی چیز، اس سے اپنے آپ کو آزاد کریے. یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے. جو ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آپ سے بات کی رستم کے دربار میں، انہوں نے یہی کہا اللہ کے رسول نے سارے خداؤں سے آزاد کر کے ہمیں ایک خدا کی خدائی میں دے دیا. یہ جو ہم مروب ہو جاتے ہیں نا، ایک ذرا موٹی بات آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم مروب ہو جاتے ہیں، مروب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مروب ہو کر مروب رہنا کہ ایک آدمی سے آپ ایسے مروب سمجھتے ہیں نا سب کہ روب میں آ گئے، ارے بھائی یہ تو بڑی گاڑی میں آئے ہیں، ارے بھائی یہ تو بڑے بنگلے میں رہتے ہیں، ارے بھائی یہ تو
جس آدمی کے اندر تقویٰ ہے، جس آدمی نے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر لیا ہے، جس آدمی نے خدا کو اپنا مالک بنا لیا ہے، پھر وہ کسی سے مروب ہو کر نہیں رہتا۔ یہی ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رستم کے دربار میں جب داخل ہو رہے تھے، لوگوں نے ان کو روک دیا کہ تم اندر نہیں جا سکتی، یہ پھٹے پرانے کپڑے، یہ ٹوٹی تلوار اور یہ تمہارا خچر، یہ تم اندر نہیں۔ انہوں نے کہا تم نے بلایا ہے، جاؤں گا تو اسی حال میں جاؤں گا، اگر چاہتے ہو تو آنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ واپس جاتا ہوں۔ رستم کو بتایا گیا، رستم نے کہا بلاؤ بھائی، اسی حال میں بلاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم جا رہے تھے، سب نے وہ واقعہ سنا ہوگا، اور کیچڑ سے آپ کے کپڑے بھی خراب ہو گئے، اور غلام کی باری تھی کہ وہ اونٹ پر بیٹھے اور آپ پیدل چلے، تو حضرت عمر نے تاریخی جملے کہے تھے کہ ہمیں وقار جو ملا ہے، ہمیں اکرام جو ملا ہے، ہمیں عزت جو ملی ہے، وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے، ان کپڑوں کی وجہ سے نہیں ملی۔ وہ شیخ سعدی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دعوت میں گئے تو لوگ فقیر تھے، پرانے کپڑے پہنے ہوئے، تو لوگوں نے بھگا دیا۔ جب واپس آئے اچھے کپڑے پہن کے، لوگوں نے بڑی آؤ بھگت کی اور بٹھایا کھانے کے پاس، تو انہوں نے اپنے کپڑے جو ہے کھانے کی پلیٹ میں ڈال دیے۔ تو لوگوں نے کہا شیخ یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ تم نے جو وقار کیا ہے، یہ دعوت تو اصل میں میرے کپڑوں کی ہے، میں تو آیا تھا تو مجھے تو باہر نکال دیا گیا تھا، اب میں یہ کپڑے پہن کر آیا ہوں تو میرا وقار کرتے ہو۔ تو پہلی چیز اپنی عقل اور ذہن سے فیصلہ کریں۔ دوسری چیز دیکھیں، ہماری زندگی کے 4 دائرے ہیں۔ پہلی چیز ہے ہماری ضرورت، یہ لباس ہماری ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنا شریعت میں جائز ہے۔ آپ ایک مکان میں رہتے ہیں، آپ حلال رزق کماتے ہیں، ایک ایئر کنڈیشن آپ کی ضرورت ہے، آپ نے ضرورت ہے وہ لگا لیا، یہ آسائش میں آ جاتا ہے۔ آپ نے یہ کپڑے بنائے، دوسرا لیول ہے آسائش، آپ نے کہا ذرا آرام دہ کپڑے بنا لوں تو ذرا سکون میں رہوں گا۔ تو ضرورت اور آسائش، آپ کا ایک کمرے کا گھر ہے، آپ نے کہا کہ بھائی 2 کمرے بنا لیتا ہوں، سہولت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آسائش ہو جائے گی گھر والوں کو۔ ضرورت اور آسائش کی اجازت ہے، آپ اپنی ضرورت کو پورا کریں، اپنی سہولت کا خیال رکھیں، اپنی آسائش کا خیال رکھیں۔ لیکن جہاں معاملہ تیسری چیز پر آتا ہے، زیبائش یہ ہے کہ اب لباس بھی بن گیا، ذرا چاندی کے بٹن بن جائیں، ذرا سونے کے بٹن بن جائیں، ذرا گھر بن گیا، ذرا یہ ٹپ ٹاپ بھی ہو جائے، گاڑی تو ہے لیکن ذرا ایسی گاڑی ہو جائے اور اس میں یہ چیز لگ جائے۔ جب آپ زیبائش کے دائرے میں جاتے ہیں، اب آپ نے اپنی حدود کو کراس کرنا شروع کیا ہے، اور اس سے اگلا مرحلہ ہے نمائش۔ آپ اپنی ضرورت پوری کریں، اپنے اور اپنے خاندان کو آسائش فراہم کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو کشادہ گھر دیا، اچھی سواری دی، نیک بیوی دی، اچھا پڑوسی دیا، یہ سب اللہ کی نعمت ہیں۔ تو اچھے گھر کا ہونا، کشادہ گھر کا ہونا یہ بری بات نہیں ہے، یہ آسائش ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن جہاں آپ زیبائش میں پڑ گئے اور نمائش میں پڑ گئے تو آپ نہ صرف یہ کہ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے، آپ اوروں کے بھی حقوق ماریں گے۔ اسی لیے قرآن میں کہا کہ اسراف کرنے والا شیطان کا دوست ہے۔ ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو غربت دی ہے، مفلسی دی ہے، تو قناعت اختیار کریں، اللہ سے راضی رہیں، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے۔ لیکن جسے مال دیا ہے اسے بھی ہدایت کی ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھے۔ ہمارے دین اتنا خوبصورت دین ہے، اسی لیے اسلامی حکومت میں اگر کوئی فرد اپنے مال کا غلط استعمال کرتا ہے تو اسلامی حکومت اس کے مال کو ضبط کر سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں اور ایک حدیث اس حوالے سے۔ اشفاق احمد کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اشفاق احمد نے ایک زمانے میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے کسی سے سنا، اس نے ایک کہانی لکھی تھی، اور اس کہانی میں اس نے لکھا کہ ایک لڑکی تھی 19-20 سال کی، وہ ایک گھر میں ملازمہ کے طور پر کام کرتی تھی۔ وہ جب جاتی تھی صفائی کرنے کے لیے تو وہ دیکھتی تھی کہ اس گھر میں کچھ بچیوں کی شادی ہونے والی ہے،
اب امیر صاحب تھے، وہ کوئی سیٹھ صاحب تھے، کوئی وڈیرے صاحب تھے، کوئی حاجی صاحب تھے، کوئی ملک صاحب تھے، کوئی بڑے صاحب تھے. اب بچیوں کے لیے زیور آ رہے ہیں، بچیوں کے لیے بڑے بڑے 50 لاکھ روپے والے کپڑے آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے. تو اس لڑکی دیکھتی تھی ساری چیزوں کو. جب وہ اپنے گھر جاتی تھی تو وہ دیکھتی تھی کہ اس کی ماں بھی اس کی شادی کی تیاری کر رہی ہے. لیکن وہ کہیں سے پھٹا پرانا کپڑا لا کر اس میں پیون لگا رہی ہے، کہیں سے ٹوٹی پوٹی چیزیں جمع کر کر اس کی شادی کے لیے جمع کر رہی ہے. تو اس بچی کا دل بڑا کڑتا تھا. ہوا یہ کہ اس بچی نے وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ اس نے خودکشی کر لی. وہ ماں تھانے پہنچ گئی اور اس نے تھانے پہنچ کر FIR کٹوائی ان ملک صاحب کے خلاف، ان حاجی صاحب کے خلاف، ان سیٹھ صاحب کے خلاف، ان چودھری صاحب کے خلاف، ان وڈیرے صاحب کے خلاف، کہ ان کے خاندان کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے میری بچی اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ اس نے خودکشی کر لی. تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کریں جس میں آپ نے کہا کہ اگر تم موسمی پھل اپنے گھر میں لاتے ہو، موسمی پھل وہ ہوتا ہے جو ہر آدمی خرید سکتا ہے. کیلا ہے، آم ہے موسم کا، 80 روپے 70 روپے ہر آدمی خرید سکتا ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر موسمی پھل اپنے گھر میں لاؤ اور اپنے پڑوسی کو نہ دے سکو تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکنا، کہ اگر وہ نہ خرید سکا تو اس کے اور اس کے بچوں کا دل خراب ہوگا. یہ ہے میرا دین کہ ہمیں لوگوں کے جذبات کا بھی احساس کرنا. یہ نہیں ہے کہ مجھے اگر دیا ہے تو میں بس بادشاہ ہوں. اپنے ارد گرد کے لوگوں کے جذبات کا بھی خیال کرنا ہے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں. تیسری چیز کہ جو سکون آپ کو فراہم کر سکتی ہے، کہ جو آج ہمارے وقت کو سب سے بڑا ذریعہ ہے ضائع کرنے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو چیزیں تم سے تعلق نہیں رکھتی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز میں نہ تمہارا لینا نہ تمہارا دینا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو غیر متعلق رکھو. جن چیزوں سے نہ تمہارا لینا نہ دینا، تم خامخواہ کے لیے ٹانگ اڑاتے ہو. نہ تم 3 میں نہ تم 13 میں، تم جا کے نوزی بن کر لوگوں کے معاملات کو الجھانے کی کوشش کرتے ہو. آج ہم میں سے سب کا معاملہ یہ ہے نا، کسی کے گھر کا جھگڑا ہو، اگر میں صلح کرانے کے لیے اس خاندان میں جاتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ صرف مزے لینے کے لیے اور مرچ مسالہ چھڑکنے کے لیے، جھگڑوں کو اور بڑھانے کے لیے دلچسپی لیتے ہیں لوگوں کے معاملات میں. بخدا اگر ہم اپنے آپ کو اس چیز سے فارغ کر لیں تو 80% وقت ہے کہ جو ہم ضائع کرتے ہیں وہ ہمارا وقت بچ جائے گا. اور اللہ گواہ ہے کہ مسلمان کی سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہے اور اس کی صلاحیت ہے. تو آپ اگر یہ 3 چیزیں کر لیں، اپنے دل سے فیصلہ کریں، لوگ کیا کہیں گے بے فکر ہو جائیں، اپنی چادر دیکھ کر پیر پھیلائیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو پریشان اور ہلکان نہ کریں، اور ان معاملات میں اپنے آپ کو نہ انوالو کریں جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ تھلگ رکھیں. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ یہ دنیا کی زندگی میرے بھائی بہت تھوڑی سی ہے. یہ 50-60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کی فکر کریں. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اللہ کے بندے بن کر رہنا اس موت کے لمحے تک کہ جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی اور تمہیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے ناکامی. جس طرح سے اگر پولیس آپ کے گھر پر آئے، اگر آپ کو مجرم کے طور پر لینے آئی ہے تو پولیس کا رویہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ مجرم ہیں. لیکن اگر صدر مملکت اور وزیر اعظم نے بلایا ہے تو پولیس کا رویہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ خاص مہمان بننے والے ہیں. روح جیسے ہی قبض ہوگی، فرشتوں کا رویہ مجھے اور آپ کو بتا دے گا کہ ہم مجرم ہیں یا ہم مہمان ہیں.